پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ محمد پھر بھی ایک مرتبہ پانچویں مرتبہ بلندر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون صلوات پھر بھی جناب بلندر صلوات زیادہ بہتر ہو جائے چلو یہ دیکھا بھی ٹھیک ہو گیا مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے میں نے اسی حوالے سے دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک امی کو دے گیا ہے سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت تلاوت کی کیا کر چھوٹو بچوں کا خدا نہیں ماں نے بھیج دیا جا تو اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب یہ سورہ بقرہ ہے سورہ بقرہ کی میں نے آیت کریمہ 186 نمبر تلاوت کی ہے آگے آجو سے حضور کو آگے آگے کوئی بزرگ بھی بیٹھے ہوئے آگے سے بسم اللہ چونکہ سورہ بقرہ پورے قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے چھوٹی چھوٹی انعات و نقل کوثر چھوٹی سورت ہے چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی اللہ نے وعدہ یوں کی ہے عدالتاً کہ چھوٹی صورتیں مکہ بھیج دی بڑی صورتیں مدینے بھیج دی بڑی بات بہت بڑی بات چھوٹی چھوٹی صورتیں مکے میں لگتا ہے ایسے کہ مکے والے کچھ زیادہ نازک مزاج تھے کہ انہیں زیادہ پڑھنا نہ پڑے چھوٹی بھیجتے تھے مدینے والے پختہ تھے کیونکہ سرکار بھی مستقل وہی رہنے لگے تو وہاں بڑی صورت تھی مکے میں یہ سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ ہی پہلی نازل سب سے بڑی صورت اس صورت میں اللہ نے اچھا دیکھیں یہ بڑی صورت ہوئی تھی تاکہ مدینے والوں کی ساری باتیں قرآن میں آ جائیں اور انہی باتوں میں سے ایک بات ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ
میرا حبیب تجھ سے مدینے کے لوگ مدینے کے لوگ تجھ سے سوال کرتے ہیں. مدینے کے لوگ میرا حبیب تجھ سے سوال کرتے ہیں. ہمیشہ ایک اصول یہ ہوتا ہے سوال وہ کرتا ہے جب وہ سوچ سوچ کے اسے خود جواب نہ ملے. معلومات انہوں نے اپنے علم کا پورا زور لگایا ہے مکے والوں نے کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی. آخر انہوں نے سوال کیا. کیسے سوال کیا؟ رسول پاک سے. میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ، میرا حبیب تجھ سے آ کر مدینے والے سوال کرتے ہیں. کس کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ انی مانے اللہ کہتا ہے میرے متعلق. مدینے والے سوال کرتے ہیں آپ سے میرے متعلق. سب سوال تو بہت بدری بات ہے لیکن یہاں یہ تو سوال بھی کیا انہوں نے لیکن یہاں علم کلام میں علماء کرام نے اس پہ بحث کی کہ مدینے کے لوگ سوال کرتے ہیں رسول پاک سے. یہ کہہ کے علماء متکلمین نے فرمایا کہ لوگوں سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا ہو، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا. بہت بڑی کیسی بات ہو. سوال وہ کرتا ہے جو نہ جانتا، جواب وہ دیتا ہے جو جانتا. صاف ہی اللہ نے بتا دیا کہ مدینے والے نہیں جانتے، میرا مصطفیٰ جانتا. ٹھیک ہو جانتا ہے. سوال کرتے ہیں جو نہیں جانتے. پھر علم کلام میں ہمارے متکلمین علماء نے مل کے اپنا ایک فیصلہ دیا کہ سوال کی جو سوال کرتا ہے سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں. سوال کی حد کو جہل کہتے ہیں، جواب کی حد کو علم کہتے ہیں. اور وہ پوچھتے ہیں حبیب تیرے پاس آ کے تو سے پوچھتے ہیں یہ پوچھنے سے ہی خالق نے دنیا کو بتا دیا اگر کوئی میری قرآن کی حقیقت جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. میرے قرآن کی حقیقت کو اگر کوئی جانتا ہے اسے محمد کہتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں جملہ کہہ دوں. محمد مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں اکیلا محمد نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا آخری بھی محمد ہے، میرا درمیانہ بھی محمد ہے. ہم سارے محمد ہیں. جب سارے محمد ہیں تو کیا دلیل بنی؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہوگا. اگر آج محمود ہے تو پھر حقیقت محمدیہ کون ہے؟ غلط ہوں گی. دیکھو نا سارے مذاہب جتنی ہیں اس وقت اب معلوم ہو جائے گا. جن کا امام زندہ ہے ان کا مذہب بھی صحیح ہے اور عقیدہ بھی صحیح ہے، نمازیں بھی صحیح ہیں. ہمارا 12واں ہے یہ شکر موجود. ایسا بات اللہ نے اسے غیب میں رکھ کر اپنے غیب ہونے کی دلیل بنا دی. میں ذات میں غیب ہوں، یہ وجود میں غیب، یہ لوگوں میں رہ کے غیب ہے. کوئی ڈر نہیں. اچھا کوئی ڈر نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب جناب
چونکہ میرا 12واں اس وقت موجود ہے. ایک علامہ تھے، ذرا تھوڑی بات کرتے چلے. علامہ ہلی نام سنا ہوگا. یہ ہلا ایک شہر ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں. ہلا تقریباً کوفے سے کافی دور ہے، لیکن یہ ایسے ان کی قبر مبارک جناب علی علیہ السلام کے اندر آپ دیکھیں وہی احاطے میں ہے ان کی قبر ہے. یہ ہلے سے سلام کرتے تھے امام کو، گنبد علی سے سلام کا جواب آتا. کیسے مقتدر لوگ. یہ علامہ ہلی، ان کے زمانے میں اسی ہلے میں ایک ہمارے دوسرے بھائی جو علماء مذہب ہے، ان کا ایک عالم رہتا ہے، شیعہ نہیں تھا. اس نے ہمارے خلاف خدا جانے یوسف نام زیادہ کیوں سمجھ آئیے. صحیح پوچھیے. اچھا نہیں. اور اس پر میں ساتھ ادھر جانا نہیں چاہتا. باہر اس عالم نے ہمارے شیعوں کے خلاف ایک بہت بڑی کتاب لکھی، زخیم کتاب لکھی. زخیم کہتے ہیں موٹی کتاب، بہت بڑی کتاب. اس لیکن تو اسی سے وہ بحثیں کرتا تھا. جو علماء جاتے ان سے جیسے وہ بیچارے لاجواب ہو جاتے. علامہ ہلی کو پتہ لگا کہ اس نے کتاب لکھی. ایک دن انہوں نے محلے میں رہتے تھے، ایک دن ارادہ کیا کہ میں اسے ملنا چاہتا ہوں. علامہ ہلی چلے اور چل کے اچھی لگ رہی ہے گا. علامہ ہلی جب اس گھر اس کے پہنچے تو اس نے علامہ ہلی کو دیکھا، وہ تو خوش ہو گیا. صحیح، میرے گھر آپ کا آنا بڑی سعادت ہے. کیسے آنا ہوا؟ جب بیٹھ کے مزاج جوشی ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ سنا ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ میں کتاب لینے آیا. اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے کتاب دینی ہی نہیں. خیال کرائے. اس نے کہا میں نے قسم کھائی ہے کتاب نہیں دینی. اس نے کہا بھی قسم میں شرط ہوتی ہے، آپ شرط بتا دیں پھر دیں یا نہ دیں. اس نے کہا میں نے شرط لگائی ہے ایک رات کے لیے دیں. کہتا ہے ایک رات کے لیے دیں. اب چونکہ اس نے شرط لگائی تھی ایک رات کے لیے، علامہ ہلی نے کہا ایک رات کے لیے مجھے دے دے. ہاں کیا پیچھے ضروری ہے؟ ایک رات کے لیے دے دے، ایک رات کے لیے میں دوں گا. صحیح نے فرمایا مجھے ایک رات کے لیے دے دے. دیکھیے ایک رات کے لیے کتاب ملی اور گھر آ گئے. مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے. اب اسے لکھنا شروع کیا کہ لکھوں گا تو جواب لکھا جائے گا. ایسی اتنی بڑی ذخیر کتاب یاد تو نہیں ہے. لکھنا شروع کر دیا. میرے بھائی اور روایت میں ہے آدھی رات جب آئی تو فطرت ہے نیند، فطرت غالب ہونے میں. اب ظاہر لکھتے لکھتے تھوڑی سی ایسے ذرا گہری اونگ آئی نا، تو کچھ جو لفظ لکھنے تھے اس میں کچھ اوپر نیچے لفظ ہو گئے. فوراً ہی قلم روک لیا کہ ابھی تو شروع ہوئی ہے لکھنا، اور اس ساری کتاب اتنی بڑی کتاب ساری رات ایک رات کے لیے ملی ہے، لکھنی بھی ہے. اگر ابھی سے غلطی ہو گئی تو صبح تک پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوں گی. اگر زیادہ غلطیاں ہو گئی تو جواب کیسے لکھا جائے؟ سمجھ آئی نا؟ جواب کیسے لکھا جائے؟ اور کہا کہ غلطیاں زیادہ ہو گئی تو پھر جواب تو پھر ایک کا جواب دیں گے، پھر دوسری ہو جائے گی، تیسری ہو جائے گی، غلطیاں زیادہ ہو جائیں گی. اگر نیند غالب آ گئی کیا کروں میں، کیسے کروں؟ لکھنا بھی ہے اور رات بھی ایک ہے. جب یہ کہا تو ذرا سی آنکھ لگی. ہائے ہائے ہائے،
بس آنکھ لگی میرے 12ویں نے آ کے فرمایا علامہ ہلی سو جاؤ ہم لکھ لیں. کیسے صبح علامہ ہلی آپ سو جائے اس کتاب کو ہم لکھ لیں. ایسے ہی معلوم ہوتا. اب جب اشارہ امام علیہ السلام کی طرف ہو جائے یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے ہم تو کچھ شاید بھی نہیں ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. علامہ ہلی سو گئے. اب جو صبح اٹھے دیکھا کتاب رکھی ہے نیچے لکھا ہوا ہے تمت بالخیر. پوری کتاب لکھ دی گئی. اب دیکھنے کے لیے علامہ ہلی نے اپنا ایک اندازہ لگایا کہ صحیح نے خود لکھی ہے یا لکھوائی. اگر لکھوائی آئے تو پھر ہلے میں دوسرا کون ہے؟ دیکھنا یہ بھی ایک اچھا خیال ہے. اب یہ کہتا ہے کہ تمت بالخیر کو جب میں نے غور سے دیکھا نا اس رے کے نیچے 12ویں کے دستخط موجود. یہ کون ہے؟ جب تک محمود رہے گا ایک محمد کا رہنا واجب ہے. پھر آخری کا نام ہی محمد ہے. سبحان اللہ. اسی وجہ سے اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور بھی بتا ذرا بلندتر صلوات پڑھیں. اللہم محمد وآل محمد. علامہ ہلی نے مسجد سہلہ میں مسجد سہلہ نام سنا ہوگا شب بدھ کو وہاں روایت ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور کی جگہ ہے بیٹھ کے کچھ پڑھا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت. ٹھیک ہے. اتنے بڑے عالم نے بھی کہا کہ کیوں نہ میں بھی ایک دفعہ کروں. یہ 40 ہلے سے آئے شب بدھ ہلے سے اپنی سواری پہ بیٹھے گھوڑے پہ بیٹھے. اس پر یہ گھوڑے تھے موٹر سائیکلیں تھی نہیں. گھوڑے پہ رات کو بیٹھے آتے ہیں پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جب آخری رات ہوئی باتیں اچھی لگ رہی اور میں مشکل نہیں پڑھی ہے. میں کسی کو کہ مشکل شروع ہوگی تھوڑے سے آج کیا اور وہ بھی مشکل آسان کر دیتا کیا ٹھیک ہو جائے. یہ جو ہلے سے نکلے چل رہے ہیں اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ کہتے ہیں کہ اثنائے راہ میں کوئی میرے ہم سفر ہو گئے پیدا. بڑی سارے لوگ کہتا میں نے دیکھا کہ کوئی میرے گھوڑے کے ساتھ چلا رہا ہے اور گھوڑے کی رفتار کے ساتھ جیسے گھوڑا تیز بھی چل سکتا ہے لیکن وہ اپنی رفتار میں گھوڑے کی تیزی والی رفتار میں بھی برابر کے چل رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے جب ان کا ہونا اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے تو میں نے سلام کیا کیونکہ حکم ہے کہ سوار سلام کرے پیدل وہ پیدل کہتے ہیں میں نے سلام کر دیا. انہوں نے سلام کا جواب ہی ایسا دیا مجھے یقین ہو گیا کوئی ولی ہے. سلام کا جواب خیال کی تھا کہ روسی سلام کے جواب میں پتہ لگ جاتا ہے اس لیے سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. کہتا ہے کیوں نہ ایک بزرگ مجھے تنہائی میں مل اور رات ویسے بھی سفر ہے تو ان سے میں کیوں نہ اپنے وہ سوالات پوچھوں جو مجھے نہیں آتے کیونکہ ان کا انداز جواب جو تھا وہ عالمانہ تھا. اس نے پہلا سوال کیا جو ان کے لیے مشکل تھا انہوں نے فوراً جواب دے دیا. پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا بھی نہیں اور جواب بھی مل گیا اور صحیح جواب ملا. پھر انہوں نے دوسرا جواب سوال کر دیا. اب چلے آ رہے وہ بھی پیدل آ رہے یہ چلتے جا رہے ہیں. دوسرا سوال اسی وقت حل ہوگا. پھر تیسرا سوال کیا چوتھے پہ جا کے یہ چپ ہو گیا.
علامہ ہلی خاموش ہو گئے. چلتے ہوئے سعید نے فرمایا جو تم نے سوال پوچھنا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں. ہائے ہائے ہائے. تو سوال تو نے پوچھنا تھا وہ تو پوچھا ہی نہیں. کہنے لگے اس کی مجھے سند نہیں ملی. سند نہیں ملی. ٹھیک ہے. فرمایا ہماری کتاب جو ہے اس کتاب کے فلاں صفحے اور فلاں سطر پر تمہاری اس کی سند وہاں موجود ہے. یہ جب کہا نا علامہ ہلی نے تو علامہ ہلی کے ہاتھ میں چابک تھا گھوڑے کا. چابک سمجھتے ہیں وہ ہاتھوں سے گر گئے. جب انہوں نے پکڑنا چاہا وہ پکڑ نہیں سکے. نیچے گر گئے. اب نیچے کے لیے یہ اترے کے پھر اٹھائے. ابھی یہ اترنے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ انہوں نے وہ اٹھا کے نا اپنے ہاتھ میں لیا. دیکھ رہے اونچا جب کیا نا دینے کے لیے. علامہ ہلی نے جب لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اس وقت بزرگ نے فرمایا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ کے ہاتھ میں. کیسے لوگ ہیں اللہ کرے ایسے لوگ کو نہیں چاہیے. اللہ امام زمانہ کے ہاتھ میں گرے. اسی وقت گھوڑے سے گرے کہ مقدمے کا بوسہ لوگ بے ہوش ہو گئے. اٹھے تو نہیں تھا سما نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تجھ سے آ کر میرا حبیب تھوڑا سا بات آگے بڑھے. میرا حبیب تجھ سے آ کے یہ مدینے والے سوال کرتے ہیں انی میرے مطابق توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں. آگے جب توحید کے بارے میں سوال کرتے ہیں عربی قاعدہ یہ ہے. آیت ہے فَإِنِّي قریب. میرا حبیب کہو میں قریب ہوں. فَإِنِّي قریب. لیکن یہاں درمیان میں کل کی لفظ نہیں ہے. حالانکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کل کہا جاتا پہلے کل. میرا حبیب کہہ دو اللہ نے کل ہٹا دیا. خوش تھی کل ہٹا کے کہا حبیب میں قریب ہوں. کیا مطلب ہوا؟ حبیب میں تیرے اتنے قریب ہوں کہ درمیان میں لفظوں کا بھی فاصلہ نہیں. کیسے 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 کون قریب ہے؟ اب دیکھیں قریب کون ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے میں قریب. ان سے یاد رکھا ہے یہ علم کلام کی بحث ہے تھوڑی سی. اللہ نے کہا میں قریب. یہ جو رسول ہے رسول اکیلا نہیں. رسول واحد الاصل نور. 14 ہو کے ایک اور ایک ہو کے 14. یہ رسول اکیلا نہیں واحد الاصل اللہ نہیں رسول. ایک ہو کے 14 ہو کے ایک واحد الاصل نور. اب میرے آنے پاس دیکھ کیا فرمایا میں قریب. منتصف آپ اندازہ کرو اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں. دوسرا پہلو کیا ہوگا میرا حبیب تو قریب رہی ہے. میں قریب ہوں. پریشانی ادھر آئے سمجھنا ہے. اب دیکھیں اب یہاں سے معلوم ہوا کہ 14 اللہ کے قریب نہیں. اللہ 14 کے قریب ہے. اللہ خیال کرا ایک پہلی دلیل دے دی. رسول اکیلا نہیں 14 اللہ کے قریب نہیں. اللہ 14 کے قریب ہے. پھر مان لو جہاں جہاں 14 ہیں وہی اللہ. ایک دلیل تو یہ اچھی بات ہے. جہاں جہاں یہ
وہاں چلتا، یہ اللہ کے قریب کیوں نہیں؟ اب دوسرا سوال علم کلام، دیکھیں اگر یہ اللہ کے قریب ہوں، سمجھے گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ اللہ کے قریب ہوں تو اللہ ایک نقطے میں محدود ہو جائے گا، جو محدود ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، حادث ہو جائے، حادث ممکن ہو جائے گا، ممکن واجب نہیں رہے، لہذا یہ اللہ کے قریب نہیں، اللہ ان کے قریب ہے، ان کے قریب ہے اللہ، اور جب اللہ ان کے قریب ہے تو پھر یہ ہوں گے نقطہ قرب الہی، اللہ کا جو نقطہ قرب ہے، قرب علی فرماتے ہیں ہوا نایٌ فی قرب ہی و قرب فی نای، نہیں تو میرا ہے ہوا قرب، ہوا نایٌ فی قرب ہی و قرب فی نای، ناج کے معنی دور، وہ دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے، تو ذرا یا نیدر بھی آ گیا یا چنگی نہیں بھی لگ دی گل میری، دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے۔ اب یہ دور کی لفظ کہاں سے شروع ہوئی؟ علی فرماتا ہے وہ دور ہو کے قریب ہے اور قریب ہو کے دور ہے، جو اللہ کا دور جانے اسے علی کہتے ہیں، حوصلے تو ہے لیا، وہ دور ہو کے قریب اور قریب ہو کے دور ہے، پھر فرمایا نہ وہ قریب ہے نہ دور ہے، نہ قریب ہے وہ دور ہے، وہ ہے یہ اللہ اکبر، ایسا یہ توحید کا ایک کمال تھا جو بیان ہوا۔ پھر فرمایا، پھر علی فرماتے ہیں نہج البلاغہ بھی، الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے۔ ذرا ہوں یہ مشکل سی کیا کرنا، مشکل ہے جو بیان تو کر رہی ہے۔ الحمدللہ الذی لم یسبق لہ حال حالا، حمد ہے اس اللہ کی، علیہ السلام حمد سے اس کی تعریف فرما رہے ہیں، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فیکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، فیکون اولا، مشکل ہے جلدی جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ جلدی نہیں سمجھ آئے گی، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، اللہ ایسا اول نہیں، فیکون اولا قبل ان یکون آخرا، فرمایا اللہ ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، گل سمجھ آئیے، ایسا آخر نہیں کہ کبھی اول رہا ہو، ایسا ظاہر نہیں کہ کبھی باطن رہا ہو، تم سمجھ آئیے، ایسا اول نہیں ایسا آخر نہیں کبھی اول رہا ہو، اگر ہے کہ پھر صفات جو ہے ایک دوسرے سے پہلے ہو جائے گی، اس کی کوئی صفت دوسری صفت سے پہلے نہیں ہے، کیا پہلے نہیں ہے، وہی اولیت ہے، وہی آخریت ہے، وہی ظاہریت ہے، وہی باطنیت ہے،
اے اللہ تیری اولیت ہی آخریت ہے، آخریت ہی اولیت ہے، ظاہریت ہی باطنیت ہے، باطنیت ہی ظاہریت ہے۔ پھر ہم کیسے سمجھیں اول کسے کہتے ہیں، آخر کسے کہتے ہیں، ظاہر کسے کہتے ہیں، باطن کسے کہتے ہیں؟ پھر ضروری ہے اللہ کے لیے کہ ان 14 میں سے اول بھی بنائے، آخر بھی بنائے، ظاہر بھی بنائے، باطن بھی بنائے۔ اول ان کا دیکھا جائے گا، مانا ہو جائے گا، ظاہر ان کا دیکھا جانا ہے، مانا ہو جائے گا۔ یہ اس کی پہچان کا ذریعہ ٹھیک ہو ان کا اول، اس کا اول ہونا۔ جناب رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے، جناب علی بھی ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا علی جنت البقیع میں جاؤ، ساتھی جنت البقیع اگر آپ کے مسجد ساتھی سرکار جنت البقیع جاؤ، وہاں یہ سورج آپ کی حقیقت بیان کرے گا۔ یہ سورج جو ہے سرکار علی اٹھے، کچھ صحابہ کرام خود اٹھے، جناب علی نے انہیں بلایا نہیں، جو آنے لگے انہیں روکا نہیں، آ کے جنت البقیع میں آگے بیٹھ گئے۔ جو ہی سورج نکلا، جناب علی علیہ السلام نے اسی سورج جو روز نکلتا ہے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الخلق الجدید، اے نئی مخلوق میرا سلام، اے نئی مخلوق میرا سلام۔ جناب علی نے جب سلام کیا، اے نئی مخلوق میرا سلام، والمطیع لہو، اور اس کی اطاعت کرنے والا سورج میرا سلام۔ اب سورج نے جناب علی کو جواب میں کہا، سلام کیا نا جناب علی نے، سورج نے کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علی۔ خوش ہو میرا خوش۔ سورج نے کہا اے اول سلام ہو، اے اول، اے آخر، اے ظاہر، اے باطن، اے ہر شے کو جاننے والا۔ اے جو ہی سورج نے میرے بھائی گل سمجھا، جب جو ہی سورج نے جواب سلام دیا نا، جتنی گئے ہوئے تھے نا وہاں کے، وہ جواب سن کے سارے بے ہوش ہو۔ جو صرف سورج کی آواز سن کے بے ہوش ہو جائے وہ وارث قرآن نہیں ہو سکتے۔ اب روایت میں جناب علی کھڑے ہیں، ہوش میں آئے تو جائیں۔ آخر انہیں جناب علی نے اشارہ فرمایا، وہ سارے ہوش آیا، بھاگتے ہوئے رسول پاک کے پاس پہنچے، اور جناب علی بھی ابھی پیچھے ہے، گل سمجھے پیچھے ہے۔ جا کے رسول خدا سے جا کے جلدی سے کہتے ہیں مولا آپ فرماتے ہیں کہ علی انسان ہے، مولا آپ ہمیں روز یہی کہتے ہیں علی انسان ہے۔ سینے مسکرا کے فرمایا کیا بات ہوئی؟ مولا آج سورج نے جناب علی کو ان ناموں سے پکارا ہے جو اللہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ سینے فرمایا کیا کہا سورج نے؟ کہا سورج نے کہا علیک السلام یا اولو یا آخرو یا ظاہرو یا باطنو یا ہوا بکل شیء علی۔ سرکار نے فرمایا علی اول بھی ہے، علی آخر بھی ہے، علی ظاہر بھی ہے، علی باطن بھی ہے۔ کیا کہنے؟ ٹھیک ہو گیا میرا بھائی، سمجھ آگئی؟ یہ ہے جو اللہ کی طرف سے بس جناب علی مخصوص ہے یا اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا طبیعت تعبیر تو نہیں، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ساری ثواب کیا، ٹھیک ہو گیا۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے نہ ایسی صلوات پڑھیں، بسم اللہ اللہم صلی محمد و آل محمد۔ جناب علی علیہ السلام اپنے گھر میں تھوڑی سی بات کر کے زیادہ وقت نہ لیں آپ کے
گھر میں ہیں اسبغ ابن نباتا، یہ جناب علی علیہ السلام کا چوتھے نمبر کا صحابی ہے. یہ دروازے پر محافظ کھڑا ہے، جناب علی علیہ السلام کے دروازے پر جو عالمین کا محافظ ہے. خدا جانے کیسے لوگ ہیں یار، یہ نام کے محافظ کریں. سرکار امیر نکلے اور نکل کے دروازے پہ آئے تو یہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو کے سلام کیا. سرکار نے فرمایا اسبغ آؤ میرے ساتھ چلو، جو عالمین کو چلا رہا ہے وہ کہتا ہے آؤ میرے ساتھ چلو. خوش ہوا کرو، خوش ہوا کرو. چل کے جناب اسبغ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ چلتے ہوئے ہم کوفہ سے شہر سے باہر نکل گئے. باہر گئے تو ایک قبرستان ہے، قبرستان کے قریب جناب علی کھڑے ہو کر اسبغ سے کہتے ہیں اسبغ اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ جناب علی فرماتے ہیں اللہ کی نعمتیں دیکھنا پسند کرتے ہو؟ خدا گواہ قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا سب سے بڑی نعمت تو آپ ہو. خوش ہو میرا پتر، خوش ہوا کرو. نعمت اللہ العظمی علی ابن ابی طالب، یہ نعمت ہے. سب سے بڑی نعمت تو آپ ہے. آپ جنہوں نے ترجمہ کیا وہ ہمارے میرا کلاس فیلو ہے، اس کو بڑے پلان کیا. میں نے کہا ساری ترجمہ ٹھیک لکھا کر، ٹھیک نہیں لکھتے. اب آپ کو تو ترجمے آ جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں کون لکھتا ہے کیا لکھتا ہے، سمجھ آ نہیں. میرے امام نے فرمایا اسبغ تمہارا عقیدہ صحیح ہے. اس نے یہ جملے کاٹ دیے. میں نے کہا یہ کیوں نہیں کاٹے؟ ٹھیک ہے. جناب علی چلے آگے قبرستان کا دروازہ آیا. جناب علی قبرستان میں داخل ہو گئے. قبروں کے درمیان میں جناب علی نے چلنا شروع کیا. قبروں والوں نے اندر میں ایک دوسرے کو بھاگ کے کہا جاگو علی آ گئے. اے مولا آ گئے ہو تمہارے در. سبحان اللہ. جناب علی علیہ السلام سبحان اللہ. جناب علی جا کے نا ایک قبر کے قریب جا کے رک گئے. صاحب قبر جو تھا اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہوگا. قبر شکافتہ ہوگا. ایک تابوت نکلا. تابوت سے ایک ذیشان انسان نکل کے کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ کہہ کے وہ زندہ ہونے والے نے کہا مولا میں عمرو ابن دینار ہمدانی نام لیا. عمرو ابن دینار ہمدانی ہوں. یہ امام کو نہیں بتا رہا، اصل میں اسبغ کو بتا رہا کہ امام سے صرف تیرا رابطہ نہیں، ہم مرنے والوں کا بھی رابطہ ہے. کہ میرا نام عمرو ابن دینار ہمدانی ہے. انہیں خیال کرائے تھے یہ کہہ کے اس نے عمرو ابن دینار ہمدانی نے کہا مولا صحیح کے زمانے جناب علی علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا جسے کہتے ہیں واقعہ انبار. الف نون بے الف رے، انبار عام بیان نہیں ہوتا. یہ ہوائی سی واقعے کے حوالے سے یہ واقعہ سامنے آیا. واقعہ انبار ہوا تھا. اس واقعہ انبار میں مولا میں اسی نے کہا مولا میں آپ کی ولایت کو، اس وقت میری زبان پہ آپ ہی کی ولایت تھی جب میں میدان جنگ میں آیا. اس چھوٹی جنگ تھی اس میں اسی ولایت کے کمال کو لے کر میں لڑنے کے لیے جنگ میں گیا. مخالف میں مولا جو تیری ولایت کا منکر تھا اس نے مجھے نیزہ مارا اور میری وہی وفات ہو گئی، میں وہی مر گیا. جناب علی اس کے آگے فرماتے ہیں اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا.
غور نہیں فرما رہے. ہائے کیونکہ احسان کا بدلہ احسان. تم نے میرے نام پہ جان دی ہے, میں نے تمہیں جان دے دی ہے. میں نے تمہیں زندہ کیا. بولا اس نے مجھے نیزہ مارا, میری وفات ہو گئی. سرکار نے فرمایا اسی لیے تو میں نے تمہیں زندہ کیا ہے. یہ کہہ کے فرمایا عمرو بن دینار میں نے تمہیں 30 سال زندگی دے دی. 1-2 دن کی نہیں, 30 سال زندگی دے دی. جاؤ اور خیال کرائے اس نے, خیال کرائے سیانے بڑھیا کرو. جاؤ اور جا کے اس 30 سال میں اپنے گھر چلے جاؤ. اس 30 سال میں جو بھی آپ کو ملے, جو ملے, ڈالیں گے یار میری سن لو ایسی سمجھ لو, جو بھی ملے, جہاں بھی ملو, جن کو ملو, صبح و شام ملو, ملنا ہے آپ نے, ایک کو ملنا ہے اور یہی میرا پیغام دینا ہے. پیغام امام نے فرمایا میرا پیغام دینا ہے. اور اس پیغام کی اہمیت یہ کہہ کے فرمائی اے عمرو بن دینار ہمدانی میں نے تمہیں اس دنیا سے زندہ کیا ہے جہاں تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا. تیرا حساب و کتاب ہو چکا تھا, میں نے وہاں سے تجھے زندہ کیا ہے. اب تیرے اوپر نمازیں واجب نہیں, روزے واجب نہیں, حج واجب نہیں, میرا پیغام پہنچانا واجب. گل سمجھے پہ تیرے اوپر کوئی شے واجب نہیں, صرف کیا پہنچانا ہے, میرا پیغام پہنچانا ہے. خدا جانے وہ پیغام کتنا بڑا ہوگا. وہی پیغام لکھا ہوتا ہے تو ساتھ بات کر آپ کے بات ذرا دیکھ رہا جا کے پیغام ہر ایک کو یہی پیغام دینا ہے. فرمایا اب میں آپ کو بھی پیغام سنا دوں, اگر یاد رہے تو آپ بھی پہنچایا کریں. یہ پیغام پہنچانا ہے. فرمایا ہر ایک کو یہی پیغام پہنچانا ہے. وہ پیغام ہے کیا؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے علی نے زندہ کیا. خوش ہو میرا پتر علی احسن الخالقین. سمجھ آ گئی میرا سبحان اللہ. یہ وہ ہے جنہیں خالق نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنا کے ان کو بھیجا. سرکار علی علیہ السلام بیٹھے. آپ کا ایک صحابی ہے جویریہ ابن مسہر. جویریہ ابن مسہر وہ بھی بیٹھے. صحیح جب متوجہ ہو اس کی طرف تو اس نے کہا مولا کل میں نے فلاں راستے ایک سفر پہ جانا ہے. کل میں نے سفر کرنا فلاں راستے, جو راستوں سے واقف ہوا نہیں, میں فلاں راستے میں کل جا کے سفر کرنا ہے. جناب علی نے فرمایا جب تم فلاں منزل پہ پہنچو گے وہاں 3 دن کا بھوکا تمہیں شیر ملے گا. اب یہ لفظ لکھیا جو لکھیا میں اسی کو دہراتا ہوں, کیفیت مجھے نہیں معلوم, دہراتا اسی کو. جب صحیح نے کہا کہ وہاں تمہیں بھوکا شیر ملے گا تو کہنے لگا مولا میں نہیں جاتا. صحیح نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں. آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے, میں بھیجنا چاہتا ہوں. صحیح نے فرمایا جویریہ بلا خطر چلے جاؤ. جب وہ شیر تم پہنچو گے شیر بھاگتا ہوا آئے گا. جو ہی تیری حد سماعت یعنی آواز تک کہ اس کے کان تک تیری آواز پہنچ جائے, اتنے تیرے قریب آ جائے, اس سے کہنا جناب علی تمہیں سلام کہتے ہیں. کیسے خوش نصیب. یہ چلا گیا اور چلا ہو کے وہاں گیا اور وہاں سے جب واپس آیا نا یہ جویریہ ابن مسہر واپس آیا.
سرکار امیر المومنین بیٹھا، جو ہی آیا میرے امام نے فرمایا پھر شیر سے کیا گفتگو کی تھی، سنا دوں میں آپ، کہتا ہے مولا جب میں اس مقام پر پہنچا میں نے دیکھا بھاگتا ہوا ایک شیر میری طرف آ رہا ہے، لیکن جناب کے فرامین کے مطابق جو ہی شیر میرے ہاتھ سواد کے قریب آیا میں نے شیر سے کہا، شیر جناب امیر المومنین علیہ السلام تمہیں سلام کرتا، مولا تیری امامت کی قسم اس نے اپنے پاؤں زمین میں دھس دیے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے امام کے کیسے لوگ بے ادبی نہ دھس کر اس نے اپنا سر بلند کر کے زمین پر رکھ کے نا ملنے لگا جیسے ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، تعظیمی کر کے کافی دیر تک بیٹھا، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کے بعد اٹھا، پچھلے پاؤں جاتے جاتے کافی دور جا کے سر جھکا کے پھر وہ اپنے طرف چلا گیا۔ امام نے فرمایا یہاں ایک بات، امام نے فرمایا جوہریہ یہ شیر پھنکارا بھی تھا، پھنکار آواز نکالی تھی یا نہیں؟ کہتا مولا مجھے یاد نہیں ہے، صحیح نے جو ایسے دیکھا نہیں ایسا ہے مغلط کام، میں نے کہا خیال کرے معاف کرے مولا۔ امام نے جو غور سے دیکھا کہتا ہاں مولا پھنکارا تھا، جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی، پھر ان میں نہ ہزیان ہوتا ہے نہ نسیان ہوتا، مولا پھنکارا کتنی مرتبہ؟ کہتا ہے مولا 5 مرتبہ، شیر اب پہلے یاد ہی نہیں، اب وہ فگر بھی یاد ہوگی، مولا 5 مرتبہ۔ جناب علی فرماتے ہیں ان 5 مرتبہ میں کیا کہا تھا اس نے کہا وہ تو پھنکار رہا، پھنکار جو اس کی آواز ہوتی ہے شیر کی وہ نکال رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ پھنکار نہیں رہا تھا بلکہ اس نے تجھے 5 جملے کہے، جملے کیا کہے؟ اقرا، پہلا اقرا وسیع محمد منی السلام، جانشین رسول کو میرا سلام کہہ دے، کیسے ہے پر اب جن کے ماننے والے اس معیار کے ہوئے پھر امام کیا ہوگا؟ امام جناب علی مرتضیٰ، سبحان اللہ۔ زیادہ وقت نہ لیں، اسی کی بیٹیاں برہنہ سر سارا دن زہرا کی بیٹیاں دربار یزید میں کھڑی رہی، اللہ کھڑی رہی۔ اس ملوک نے بیویوں کو نہ چادریں دی نہ بیٹھنے کے لیے کہا کہ بیٹھ جائے، وہ جگہ آج بھی لکھا ہوا ہے حاضہی مقام زینب بنت علی، یہ سامنے جو گیٹ ہے دربار کے سامنے اسی جگہ یہاں غیر مسلموں کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہی کھڑا کیا گیا بیویوں کو۔ شام کے وقت حکم دیا گیا کہ ان کو زندان میں بھیجو، بیویاں زندان میں چلی گئی۔ روایت میں ہے کہ جب بیویاں زندان میں چلی گئی کنیزیں جو آئی تھی نا، ہندہ کی کنیزیں اس میں دربار میں، انہوں نے جا کے ہندہ سے کہا ہندہ آج ایسے قیدی آئے ہیں قیدی لگتے نہیں، ایک نظر ان قیدیوں کو تو دیکھ ضرور۔ اس نے کہا مجھے شہزادی نے روکا تھا قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ انہوں نے کہا اب تماشا نہیں ہے، وہ تو چلی گئی ہیں زندان میں، آپ ایک نظر دیکھیں ضرور، اگر نہ دیکھا تو آپ پچھتائے گی۔ جب بھی ساری کنیزوں نے یہ کہا تو اس نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے اس میں۔ صبح اٹھتے ہی اس نے کہا میری سنہری کرسی اٹھاؤ اور جا کے ان قیدیوں میں رکھو اور کہو کہ میں ملنا چاہتی ہوں۔
انہوں نے کرسی اٹھائی اور آکے قیدیوں میں رکھ کے کہا بیویوں ہماری شہزادی تمہیں ملنا چاہتی ہے. یہ کہہ کے وہ چلی گئی. پاک زینب بی بی نے فرمایا بیویوں شہزادی آ رہی ہے, جتنی دیر وہ یہاں بیٹھی رہے میرے علاوہ کوئی بی بی بولنے میں پہل نہ کرے, میں ہی بولوں گی کوئی دوسری نہ بولے. چلی گئی, جا کے کہا ہم نے کرسی رکھ دی ہے. یہ وہاں سے بیویوں کے کنیزوں کے درمیان میں چل کے جب آئی نا زندان کے دروازے پر, اگر آپ زندان میں گئے ہیں زیارت کی ہے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے حاذا مقام زین العابدین. اسی زندان کے دروازے پر میرا چوتھا امام بیٹھا ہوا. جو ہی اس نے دیکھا کہ کوئی قیدی بیٹھا, اس نے کہا کہ پہلے ان کو کہو ایک طرف ہو جائے, ہم نے اندر جانا ہے. کنیزوں نے کہا قیدی ہٹ جاؤ, ہماری شہزادی نے اندر جانا. اس وقت میرے امام نے فرمایا اسے کہو جتنی پردہ ہو سکتا ہے میں کر لیتا ہوں, مجھے اٹھائے نہیں, میں 6 دن کا تھکا. عزادارو جب 6 دن کا تھکا تو اس نے کہا قیدی تھکے ہوتے. اسی طرح چل کے جب یہ اندر آئی بیویاں بیٹھی ہیں, آ کے اس نے سلام کی. بیویوں نے جواب دی. کہوں مسائل کے لفظ ہے کہ یہ کرسی پہ بیٹھ گئی, زہرا کی بیٹیاں زمین پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب زینب نے روکا تھا کوئی بی بی بولے نہ. جب یہ کہا نا کوئی نہ بی بی بولے, ساری بیویاں خاموش. کہتی ہے بیویوں بولو نا, میں آئی ہوں تمہارے بارے, بولو نا. ساری بیویاں خاموش. یہ خاموشی توڑنے کے لیے کہتی ہے بیویوں تم کس ملک کی کہتی ہو. اس وقت میری آقا زادی جناب زینب نے کہا میں مدینہ الرسول, ایک شہر ہے مدینہ جس میں رسول رہتے تھے. اللہ پر نام رسول آیا, مدینے کا نام آیا. یہ جلدی سے کرسی سے اتر کر یہ زمین پر بیٹھ گئی. جناب زینب نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھی ہے؟ کہا میرے آقا کے شہر کے قیدی ہیں, میں کرسی میں سے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر اسے کہا بیویوں آپ مدینے کے رہنے والے؟ فرمایا ہاں مدینے کے رہنے والے. مدینہ تو کہا بہت بڑا شہر ہے, آپ کا محلہ کون سا؟ فرمایا محلہ بنی ہاشم. بس بنی ہاشم کا نام آیا تڑپنے لگ گئی. میری آقا زادی نے ایسے کیوں گھبرا رہی ہے؟ کہا اسی محلے میں میرا آقا مولا حسین, میرا آقا سجاد, میری شہزادی زینب جناب سکینہ اسی محلے میں تو رہتی ہے. جب یہ کہا نا اس وقت جناب زینب نے اسے کہا جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے یہی سجاد. روایت میں اس کی حالت کیا کہہ رہی ہے بی بی, جس سے تو پردہ کر کے آئی ہے نا دروازے پر یہی سجاد امام سجاد تھے. خدا گواہ اس کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی. اب جب غیر ہونا شروع ہوئی اب جناب زینب نے کہا کہ کہیں اس کی حالت بالکل نہ خراب ہو جائے. فوراً بال ہٹا کے نام لیا ہندا. جو ہی آواز بلند ہوئی چلا کے کہتی ہے یہ آواز سنی ہوئی لگتی ہے, سنی ہوئی لگتی ہے. اس وقت بی بی نے فرمایا ہندا پہچان انا زینب بنت حاضہی ام کلثوم حاضہی رقیہ حاضہی سکینہ. جب یہ کہا تو چلا کے کہتی ہے این این ابو الفضل العباس, عباس کہاں ہے؟ آپ کی یہ حالت ہے. اس وقت رو کے کہا عباس ہو جو گھوڑے کی گردن میں جس کے سر ہے وہ عباس, ان کا نام لیا. پتھر مارا, بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا بغیر چادر کے سیدھا دربار یزید میں جا کر یزید نے کہا بغیر چادر کے آئی ہے. کہا تجھے شرم نہیں ہے؟ سارا دن زہرا کی بیٹیاں آئے تیرے دربار میں کھڑی رہی, نہ تو تو نے بیٹھنے کا حکم دیا اور نہ تو نے انہیں چادریں دی. اب میری چادر کا اتنا احساس کر رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار یہ جو اجتماع ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہیں فیض المرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے, شہداء مومنین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الرحمن الرحیم ایاک اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد ماتم حسین